الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ سورۃ النمل ہے 20واں پارہ، آیت نمبر 82 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ رب الرحمن اپنے مقدس تین کلام قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا اور جب وقع القول اس قول کے واقع ہونے کا وقت آ جائے گا، یعنی قیامت کا قریب آ جائے گا، علیہم ان پر، اخرجنا ہم نکالیں گے، لہم ان کے لیے، دابتن ایک جانور، ایک چوپایا، من الارض زمین سے، زمین کے اندر سے ایک جانور نکالیں گے، تکلمہم ان سے باتیں کرے گا۔ کیا باتیں کرے گا؟ ان الناس کہ لوگ جو ہیں، یقیناً لوگ، کانوں نہیں ہیں وہ، ان الناس لوگ، کانوں ہیں، بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، لا یوقنون یقین رکھنے والے نہیں، یعنی وہ ہماری آیات پر یقین نہیں لائے، ایمان نہیں لائے۔ وَيَوْمَ اور اس دن، نحشر ہم اکٹھا کریں گے، من کل امت ہر امت میں سے، فوجن ایک گروہ، ایک فوج، ممن یکذب جو کہ جٹلاتے تھے، بآیاتنا ہماری آیات کو، فہم یوزعون اور وہ اس دن ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو یہاں پر جو ہم نے پہلی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس بات کے واقعہ ہونے کا وقت آ جائے گا، یعنی قیامت کا قریب آ جائے گا، تو ہم زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا، کہ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین نہیں لائے، ایمان نہیں لائے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں دابۃ الارض، زمین میں سے دابۃ الارض کا نکلنا۔ تو وہ قیامت کی بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں نا، حدیث کے اندر آتی ہیں، ان میں سے سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ سورج جو ہے وہ اس دن مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور ایک بڑی نشانی یہ ہوگی کہ یہ دابۃ الارض نکلے گا۔ اب یہ یعنی کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ جس دن سورج نکلے گا نا صبح کو مغرب سے، اس دن دوپہر کو جو ہے نا یہ جانور نکلے گا، ٹھیک ہے نا، اور اسی دن کے اندر اندر ہی قیامت آ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ واللہ عالم، یا ہو سکتا ہے کچھ دن پہلے نکل آئے، اور لوگوں سے وہ باتیں کرے گا، اور لوگوں سے کلام کرے گا، ٹھیک ہے نا، اور ان سے کہے گا کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیات پر کیوں ایمان نہیں لائے۔ اور بعض احادیث میں اس طرح بھی آتا ہے کہ وہ آ کر لوگوں کے اوپر نشان لگائے گا، جو ایمان نہیں لائے ان کے اوپر ایک نشان لگا دے گا، اور اس طرح اتنے زیادہ نشان زدہ لوگ ہو جائیں گے کہ اگر ایک شخص کسی دوسرے سے اونٹ خریدے گا نا تو وہ اس سے پوچھا ہے کس سے خریدا ہوگا، کہے گا وہ نشان زدہ بندے سے خریدا ہے جس پر نشان لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اتنے زیادہ وہ نشان لگا دے گا لوگوں پر۔ اسی طرح جو ہے وہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی کہ ایک آگ نکلے گی یمن کی طرف سے، اور وہ لوگوں کو ہانک کر لے جائے گی، یعنی کہ میدان محشر کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ہے وہ باقی بہت بڑی بڑی نشانیاں بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی نشانیاں بھی ہیں، احادیث کے اندر آتی ہیں، جو ہم اس دن بھی حدیث کے اندر پڑھ رہے تھے کہ زنا کی کثرت ہو جائے گی، شراب پی جائے گی، اور جہالت پھیل جائے گی، علم دین کا علم کم رہ جائے گا، یہ نشانیاں بھی موجود ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے جو ہے نا وہ ان کی ران ان سے باتیں کرے گی، لوگوں کے جو ہے وہ لاٹھی ان سے باتیں کرے گی، لکڑی جو ہے لاٹھی جو ہے وہ باتیں کرے گی،
ان کی ران جو ہے باتیں کرے گی اور بتائے گی کہ کیا کیا ہوا تمہارے پیچھے سے، ٹھیک ہے نا. تو وہ ہو سکتا ہے کہ واقعی اسی طرح ران ہی باتیں کرے، یعنی کہ انسانی جسم باتیں کرے یا لکڑی باتیں کرے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے آج کل یعنی کہ چھوٹے چھوٹی موبائل میں سے ہر چیز میں سے جو ہے وہ آواز نکلتی ہے، ٹھیک ہے نا. کھلونے چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، ان کے اندر سے بھی آواز نکلتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور ریکارڈز بھی ہو جاتی ہیں ساری آوازیں بھی، اور ویڈیوز بھی بن جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر. اتنی سی پینسل کے اندر اتنی ویڈیو بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب، واللہ عالم. تو خیر یہ ایک دابۃ الارض کا نکلنا جو ہے یہ یعنی کہ حدیث کے اندر موجود ہے. اسی طرح دجال کا نکلنا اور یاجوج ماجوج کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نازل ہونا، مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہونا، یہ بھی قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہو یوم نحشر من کل امۃ فوجا، ہم اس دن ہر امت کو ایک گروہ کی طرف لائیں گے، یعنی کہ ہر امت میں سے ایک گروہ نکالیں گے جو کہ ممن یکذب بآیاتنا، جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے. یعنی ہر امت میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے ہوتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. جیسے پیچھے ہم نے پڑھا نا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں کتنے 72-73 لوگ، چند لوگ ایمان لائے، باقی اتنے سارے وہ ہزاروں کی تعداد میں سارے طوفان کے اندر غرق ہوئے. اسی طرح باقی انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھوڑے تھے اور انکار کرنے والے زیادہ ہوتے تھے. تو ان سب پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ اکٹھا فرمائیں گے. فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور وہ سارے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے. حَتَّى إِذَا جَاءُوا، یہاں تک کہ جب وہ سارے آ جائیں گے، قَالَ، فرمائے گا اللہ تعالیٰ، اَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي، کیا تم میری آیات کی تکذیب کرتے تھے، اس کو جھٹلاتے تھے، میری آیات کو مانتے نہیں تھے. وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، اور تمہیں اس کا پورا علم نہیں تھا، تم نے اس کا پورا علمی طور پر احاطہ نہیں کیا ہوا تھا. اَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اب وہ جو بھی تم عمل کرتے تھے اب تمہارے سامنے یعنی پیش کیے جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا عمل کرتے تھے تم، کون سے کام کرتے تھے تم، ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی یعنی کتنا برا کام کرتے تھے کہ تمہیں علم بھی پوری طرح نہیں تھا اور تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے تھے. آج کل نا بہت سارے مستشرقین ہیں، یعنی کہ مستشرقین کہتے ہیں کہ دوسرے مذاہب کے جو لوگ جو کمپیریٹیو اسٹڈیز کرتے ہیں، یعنی کہ دو ریلیجنز کے مابین، دو مذاہب کے درمیان میں جو ہے نا وہ اس کی یعنی کہ مطالعہ کرتے ہیں یا بات چیت کرتے ہیں، اس کو مستشرقین کہتے ہیں. تو بہت سارے وہ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا پورا علم نہیں ہوتا، صرف ان کا کام ہوتا ہے کہ غلطیاں نکال کر لوگوں کے سامنے لے کے آنا. وہ جی اس طرح فرما دیا ہے، اس کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے، اس کے اندر تو وہ لکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو پوری طرح علمی احاطہ ہی نہیں تھا، یعنی ان کے پاس مکمل طور پر اس کا علم ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. دیکھیں نا قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ غور و خوض بھی ضروری ہے، اس کے لیے پوری توجہ بھی ضروری ہے، علم بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو اچھے انداز کے اندر پورے علم کے ساتھ سمجھا جائے، سیکھا جائے، تو اس کے اندر سے بہت سارے اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل واضح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نبوت کے دلائل واضح ہوتے ہیں، دیگر جو ہے وہ ارکان اسلام کے حوالے سے بیان ہوتا ہے. تو ہر چیز یعنی سائنسی طور پر دیکھا جائے تو سائنس بھی یعنی کہ اس کے آگے جھکی ہوئی سمجھ لیں کہ سائنس کا کوئی بھی نیا سے نیا اصول نکلتا ہے تو اگر اس کو پرکھا جائے دیکھا جائے تو قرآن پاک میں 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو کچھ چیزیں ایسی جو سائنس کے خلاف نظر آتی ہیں وہ اصل میں سائنس نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی کہ ان چیزوں کی وضاحت اس طریقے سے کر سکے جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تم میری آیات کو جھٹلاتے تھے حالانکہ تمہیں اس کا پوری طرح علم نہیں تھا، علم نہ ہونے کی وجہ سے جھٹلاتے تھے. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر قول جو ہے وہ واقع ہو جائے گا، بات ان کے اوپر واقع ہو جائے گی. کون سی بات؟ کہ ان کا عذاب جو آئے گا. فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، اور وہ اس وقت بات بھی نہ کر سکیں گے، آگے سے منہ بھی نہ کھول سکیں گے. دنیا میں تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خلاف اور قرآن کے خلاف، تو وہاں پر وہ ان سے منہ سے بولا نہیں جائے گا، بات تک نہیں کر سکیں گے، اپنے حق میں بات نہیں کر سکیں گے. اور اللہ تعالیٰ اپنی بہت بڑی بڑی آیات دو طرح کی ہوتی ہیں نا، ایک آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی، ایک آیات ہوتی ہیں معجزات، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں
جو کائنات کے اندر ظہور پذیر ہیں، سورج، چاند، ستارے، رات دن کا آنا جانا، یہ بارش کا برسنا، دیگر چیزیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اتنا بڑا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ اتنی بڑی بڑی یعنی کہ چیزیں پیدا فرمائی ہیں، تو اس کو جو ہے وہ اکیلے کو مانا جائے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ وہ اکیلا اگر سورج، چاند، ستاروں کو چلا سکتا ہے تو انسان کو بنا سکتا ہے، تو پھر جو ہے وہ باقی ہماری ضروریات بھی وہی پوری کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان نشانیوں کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا جعلنا، کہ ہم نے بنایا، اللیل، رات کو، لیسکنوا فیہ، کہ اس کے اندر وہ آرام کر سکیں، والنہار مبصرا، اور دن کو بنایا تاکہ اس کے اندر دن کو ہم نے روشن بنایا، ٹھیک ہے نا، رات کو بنایا تاکہ اس کے اندر آرام کر سکے، اور دن کو روشن بنایا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، آیات ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، ایمان والوں کے لیے اس کے اندر بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ آگے سورہ قصص کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ رات کو بنا دے ہمیشہ تمہارے اوپر اور دن کو لائے نہ، یعنی رات قیامت تک کی رات ہی رات کر دے، تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہارے لیے دن کو لے آئے؟ اور اسی طرح فرمایا کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے لیے قیامت تک کے لیے دن کر دے، تو کون ہے جو تمہارے لیے رات کو لے آئے جس کے اندر تم آرام کر سکو، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ دن اور رات کو پھیرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کے اندر مومنوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور کے اندر پھونک ماری جائے گی۔ سور کے اندر پھونک مارنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک فرشتہ ہے جس کا نام اسرافیل علیہ السلام ہے، ان کے ہاتھ میں ایک سور ہے، نرسنگا وغیرہ یا باجے کی طرح، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے کس طرح کا ہے، تو وہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، کان اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لگائے ہوئے کھڑا ہے، تیار ریڈی کھڑا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا وہ اس کے اندر پھونک مار دے گا، اور جیسے ہی اس کے اندر پھونک مارے گا تو اس میں سے جو ہے وہ آواز اتنی تیز نکلے گی کہ دنیا کے اندر کوئی مخلوق باقی نہیں رہے گی، سب مر جائیں گے۔ اس آواز کو سنتے ناقابل برداشت آواز ہوگی جس کی وجہ سے سب مر جائیں گے، کوئی زندہ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور حتیٰ کہ سارے انسان، جن، فرشتے، مخلوقات، یہ حیوانات، نباتات، یہ جو سارے پرندے چرند اور چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے، سارے مر جائیں گے، کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ پھر جو ہے 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ اس فرشتے کو کہیں گے، پھر وہ سور پھونکے گا، تو پھر جو ہے وہ سارے دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کا ذکر فرماتے ہیں، یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی، فَفَزِعَ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَمَن فِی الْأَرْضِ، تو اس دن آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے، جو بھی یعنی آسمانوں کی مخلوق، زمین کی مخلوق ہے، سب ہی اس دن جو ہے وہ کانپ جائیں گے، الا من شاء اللہ، مگر وہ کہ جس سے اللہ تبارک تعالیٰ چاہے، یعنی اس کو محفوظ رکھنا چاہے۔ وَكُلٌّ، اور سارے کے سارے، اتوہ داخرین، وہ سارے کے سارے ہمارے سامنے عاجز ہو کر حاضر ہو جائیں گے، یعنی کہ ہمارے سامنے وہ گر پڑیں گے یا گڑ گڑائیں گے یا عاجز ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یعنی قیامت کا ایک منظر ہے۔ میرا خیال کافی آگے جو ہے وہ اگلا حصہ کل پڑھ لیں گے انشاءاللہ، کل صورت مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم۔